والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایها المرسلون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس کے اندر 27ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے، 27ویں پارے کے اہم مضامین کا ذکر کریں گے۔ 26ویں پارے کے آخر میں ان فرشتوں کا ذکر تھا جنہیں حضرت خلیل علیہ السلام عام مہمان سمجھے تھے۔ جب آپ پر ان کی حقیقت کھلی اور پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ نے ان سے پوچھا تم کس مہم پر آئے؟ انہوں نے بتایا ہمیں قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسانے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ قوم لوط کے علاوہ سورہ زاریات، فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح کے انجام بتلانے کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس علمی تحقیق کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ سورت کے اختتام پر جن و انس کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت ہے، اور یہ خبر دی گئی ہے کہ سارے مخلوق کے رزق کا کفیل اللہ ہے، اور کفار و مشرکوں کو قیامت کے دن کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے۔ سورہ طور مکی ہے، اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں ہے وَالطور، اللہ جل شانہ نے کوہ طور کی قسم کھائی۔ اسی کوہ طور کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ طور رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں بعض مفسرین نے دلوں پر قرآن کی شدت تاثیر کے حوالے سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ زمانہ کفر میں بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ وہ جب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ نے آیت نمبر 7 پڑھی جس کا ترجمہ ہے بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، تو حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا، چنانچہ میں نے نزول عذاب کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ نے آیت نمبر 35 اور 36 تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے، یہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا، یہ انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو فرماتے ہیں یہ آیات سن کر مجھے خیال ہوا کہ میرا دل اور ہوش و حواس اڑ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شب مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں طواف کرتے ہوئے ان کا گزر ایک مسلمان کے گھر کے پاس سے ہوا جو کہ نماز میں سورہ طور کی ابتدائی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے اس آیت تک پہنچا ان عذاب ربک لواقع، تو آپ گدھے سے اتر پڑے اور کافی دیر تک ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے۔ پھر 1 مہینہ تک آپ گھر ہی میں رہے۔ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے مگر انہیں آپ کی بیماری کا سبب معلوم نہ تھا۔ تاثیر قرآن کے بے شمار واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن سارے واقعات کا جمع کرنا مقصود نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور ہم بھی قرآن کی تلاوت اور سماع غور و تدبر سے کریں تاکہ ہمارے دل بھی متاثر ہوں۔ اس کے بعد یہ سورت متقیوں کے دائمی مسکن یعنی جنت کا تذکرہ کرتی ہے کہ وہاں انہیں حور و غلماں، لذیذ پھل، گوشت، لبالب جام جیسی نعمتیں مہیا ہوں۔ پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ اگلی آیات میں یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں مشرکوں کے موقف کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے تھے اور آپ کو کاہن اور مجنون قرار دیتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ دعوت تذکیر کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سورت کے اختتام پر مشرکوں کے باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے، الوہیت اور وحدانیت پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اور ان احمقوں کی مذمت کی گئی ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ و دعوت میں صبر کرنے اور اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور ظالموں کو 2 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک دنیا کا عذاب، دوسرا آخرت کا عذاب۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم مکی ہے، اس میں 62 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔
آیت نمبر 1 میں ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہاں اللہ جل شانہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے اسے سورہ نجم کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اہم مضامین یہ ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں گرتے ہوئے ستارے کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بیان کی گئی۔ آپ کے موضع معراج کا ذکر ہے، جس میں آپ نے اللہ کی قدرت و بادشاہت کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ جنت، دوزخ، بیت معمور اور سدرۃ المنتہا جیسی آیات اور نشانیوں کی زیارت کی۔ سورہ نجم مشرکوں کی مذمت کرتی ہے جو لات و عزا اور منات جیسے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ یہ سورت قیامت کا تذکرہ کرتی ہے جہاں نیک اور برے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ متقیوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ اسلام سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں لادا جائے گا۔ انسان جو اپنی تعریف خود کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ سورت کریمہ قدرت و وحدانیت کے بعض دلائل ذکر کرتی ہے، مثلا یہ کہ اللہ ہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، اس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے، اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا، وہی مالدار بناتا اور سرمایہ دیتا ہے، اسی نے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا۔ سورت کے اختتام پر قرآن کے بارے میں مشرکوں کا جو رویہ تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، بس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنس رہے ہو، روتے نہیں، بلکہ تم کھیل رہے ہو؟ اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر مکی ہے، اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع۔ آیت نمبر 1 میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ اس سے مراد چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اسی معجزہ کی نسبت سے سورت کا نام سورہ قمر رکھا گیا۔ اس سورت میں وعدے بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں، مومنوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں، کفار کے لیے ڈراوے بھی ہیں، مواعظ اور عبرتیں بھی ہیں، نبوت اور رسالت، بعث و نشور، قضاء و قدر جیسے بنیادی عقیدے بھی ہیں۔ اس سورت کے اہم مضامین کی چند جھلکیاں یہ ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں قرب قیامت اور شق قمر کا ذکر ہے۔ قیامت کے قریب آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت محمدیہ کا زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے جو آپ سے پہلے گزر چکا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی اٹھاتے ہوئے فرمایا، مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا مشہور معجزہ، جب مکہ والوں نے آپ سے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ کہاں ماننے والے تھے؟ اس لیے فرمایا گیا اگر یہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں تو منہ پھیر لیں گے اور کہہ دیں گے یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے اعراض فرمائیں اور اس دن کا انتظار کریں جب یہ قبروں سے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، چہروں پر ذلت کی سیاہی چھائی ہوگی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور وہ خود کہیں گے یہ دن تو ہمارے لیے بڑا سخت ثابت ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ سورت کفار مکہ کو ڈراتی ہے کہ کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نہ آ جائے جیسا عذاب تم سے پہلی قوموں پر آیا، کیونکہ تم بھی انہی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو جن جرائم کا ارتکاب وہ قومیں کرتے تھے۔ یہاں جن تباہ شدہ قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، ان کی تباہی کا قصہ بیان کرنے کے بعد عام طور پر یہ سوال بار بار کیا، بتاؤ میرا عذاب، میرے ڈرانے والی باتیں کیسی رہی؟ اس سوال کا متصل بعد یہ اطلاع دیجیے، بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قرآن کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے اسے پڑھنا، حفظ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اس کے آسان ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ ایسے دیہاتی بھی قرآن کریم کی تلاوت سہولت سے کر لیتے ہیں جو اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا کتابچہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے سینوں میں ساری نزاکتوں اور قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب صاف دل والے اسے پڑھتے اور سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور دلوں میں عمل کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اس کے آسان ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کس و نہ کس اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی آیتوں سے مسائل استنباط کرنے لگے اور مجتہد بن کر بیٹھ جائے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے خواہ وہ خیر ہو یا شر سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ مرتب اور
حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور موجود ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ سے اہل سنت والجماعت نے عقیدہ تقدیر کی اس بات پر استدلال کیا ہے۔ ان آیتوں میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ انسانوں کے بارے میں چھوٹی بڑی باتیں سب لوح محفوظ میں درج ہیں اور کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، لہذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آخر میں متقیوں کے اچھے انجام، اللہ کی رضا اور عزت کے مسکن کی بشارت سنائی گئی۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان مدنی ہے، اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں الرحمن، یہ سورت اللہ جل شانہ کی صفت سے شروع ہو رہی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ رحمان کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام عروس القرآن بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی عروس یعنی دلہن زینت ہوتی ہے، قرآن کی عروس سورہ رحمان ہے۔ اس سورت میں باری تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی، جن میں سب سے پہلی نعمت قرآن کا اتارا جانا اور بندوں کو اس کی تعلیم دینا ہے۔ یقیناً یہ نعمت کبریٰ ہے، کوئی مادی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا بدل کوئی چیز بھی نہیں بن سکتی۔ اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کے مضامین کا محافظ، جامع اور ناسخ ہے۔ رب تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اپنی صفت الرحمن سے فرمایا ہے، گویا متنبع کیا گیا اللہ کی ساری نعمتیں، خصوصاً قرآن کی نعمت اس کے رحمان ہونے کے آثار اور فیوزات ہیں۔ وہ رحمان ہونے کی وجہ سے بندوں پر رحم کرتا ہے، انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ان کی تعلیم اور ہدایت کے لیے اس نے قرآن نازل کیا ہے۔ تعلیم قرآن کو تخلیق انسان سے بھی پہلے ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد یہ سورت صحیفہ کائنات پر پھیلی ہوئی اللہ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتی ہے۔ سورج اور چاند جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حساب سے اپنی اپنی منزلوں پر رواں ہیں، ستارے اور درخت جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، زمین جسے مخلوق کے لیے کسی فرش کی طرح بچھا دیا گیا، مختلف میوے، اناج اور پھل پھول جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، میٹھے اور کھاری پانی کے دریا جو اپنی اپنی جگہ جاری ہیں، وہ موتی اور مونگے جو ان دریاؤں سے نکالے جاتے ہیں، پہاڑوں جیسے بلندی اور پھیلاؤ رکھنے والے وہ جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں اور حمل و نقل کے ذرائع میں سے کل بھی سب سے بہتر ذریعے تھے اور آج بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ ان دنیاوی نعمتوں کے علاوہ اخروی نعمتوں اور عذابوں کا بھی سورہ رحمان میں ذکر ہے۔ آگ کے وہ شعلے اور دھواں جن میں سانس لینا دو بھر ہو جائے گا، وہ جہنم جس کی ایک چنگاری بھی انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوگی، وہ کھولتا ہوا پانی جسے دوزخی مجبوراً پئیں گے اور وہ ان کی اندڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ دوسری طرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کنجان ٹہنے اور شاخوں والے دو سبز باغات، ان میں بہتے ہوئے چشمے، ہر قسم کے میووں کی دو دو قسمیں اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے، دبیز ریشم کے تکیوں کے ساتھ جنتی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ مذکورہ دو باغات کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے جو پہلے دو باغوں سے کم تر ہوں گے، ان میں دو چشمے ابھر رہے ہوں گے، متنبع میوہ جات ہوں گے، شرم و حیا اور حسن و جمال کا پیکر حوریں ہوں گے۔ دنیا آخرت کی یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 31 بار سوال کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ اگر 2 4 یا 10 20 نعمتیں ہوں تو ان کو جھٹلا سکتے ہو، مگر جہاں یہ حال ہو کہ نعمتیں حد و حساب سے بھی باہر ہو تو انہیں جھٹلانا ناممکنات میں سے۔ اگر اس صورت کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے رب تعالیٰ نے ابتدا میں اپنے تخلیق کے عجائب اور مظاہر ذکر کیے، ان کے ضمن میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 بار آئی ہے۔ اس کے بعد جہنم اور اس کے عذابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے 7 بار یہ آیت ذکر کی ہے۔ قرآن پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ پھر جنت کے باغات اور اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 بار یہ آیت آئی ہے۔ اتفاق سے جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ آخر میں ایسے باغات کا ذکر ہے جو درجے کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہیں۔ ان باغات کے ضمن میں بھی یہ آیت 8 بار آئی ہے۔ جو شخص پہلی 8 پر عقیدہ رکھے گا، ان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اسے باری تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں سے بچا لے گا اور دونوں قسم کی جنتوں کا حقدار بنا دے گا۔
کج فہموں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ جہنم اور جہنم کے عذاب کون سی نعمت ہیں کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے بھی بار بار سوال کیا گیا؟ بتاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا جواب دو طرح سے ہے۔ پہلے یہ کہ ظالموں، سرکشوں اور نافرمانوں کو عذاب دینا اللہ کے عدل کا تقاضا اور مظلوموں کے حق میں رحمت اور نعمت ہے۔ دوسرا ہے کہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا انجام ظہور سے پہلے ہی بندوں کو بتا دینا کریم اور رحیم ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیا یہ ہمارا بحث تعجب نہیں کہ دنیا کے کسی خطرہ اور مصیبت کی پیشگی اطلاع دینے والے کو تو ہم اپنا محسن سمجھیں، لیکن اس مالک کو محسن نہ سمجھیں جس نے ہمیں آخرت کے خطرات کے بارے میں دنیا میں پہلے ہی مطلع کر دیا، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اور دنیا کے خطرات آخرت کے خطرات کے مقابلے میں کچھ حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ سورت کے آخر میں فرمایا تیرے پروردگار کا نام ببرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس نام سے مراد وہی نام ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا، گویا آخر میں دوبارہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہو، یہ جنت دوزخ کا وجود، اس سورت میں جو کچھ بھی بیان ہوا یہ سب اس رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ مکی ہے، اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع۔ آیت نمبر 1 میں اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے یعنی قیامت۔ اسی واقعہ کی نسبت سے سورت کو سورہ واقعہ کہا جاتا ہے، اسے سورہ غنا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اصحاب الیمین جو کہ جنتی ہوں گے، اصحاب الشمال دوزخ میں جانے والے، سابقون خواص مومنین جو نیکیوں کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جاتے تھے۔ انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کی جزا بھی ذکر کی گئی۔ اس کے بعد یہ سورت اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت اور کمال قدرت پر دلالت قائم کرتی ہے اور بعث اور حساب کو ثابت کرتی ہے۔ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے اور درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اپنی قدرت کے بیان کے بعد باری تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت بیان کی۔ عظمت قرآن کے بیان کے لیے اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے۔ اس قسم کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ قسم کھا کر فرمایا بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کو عظیم قرار دیا تھا۔ آج سائنس کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں جن تحقیقات اور عجائبات کا اظہار کر رہی ہے ان سے پتہ چلتا ہے واقعی یہ بڑی قسم ہے۔ سائنسدان بتلاتے ہیں کائنات 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے اور ہر کہکشاں میں 1,00,000 ملین یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں اور یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش کر رہی ہے۔ چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج 6,00,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ پھر ستاروں میں سے کسی کی گردش کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی 33 میل فی سیکنڈ، کسی کی 84 میل فی سیکنڈ۔ اگر یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائیں تو تمام نظام عالم درم برم ہو جائے۔ اگر ان سیاروں کی رفتار میں فرق آ جائے، ہمارے دن اور رات اور موسم تک بدل جائیں، ان جیسی تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قسم کھائی۔ ستاروں اور قرآن کے درمیان مناسبت یہ ہے جیسے ستاروں کے ذریعے بر و بحر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، یوں ہی قرآنی آیتوں سے جہالت اور ضلالت کی ظلمات میں سمانے ہدایت حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے ستاروں کی دنیا کے سارے عجائب ابھی تک انسان پر آشکارا نہیں ہوئے، یوں ہی قرآن کریم کی آیات صورتوں میں پوشیدہ سارے علوم و معارف سے بھی انسان آگاہ نہیں ہو سکا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے 3 گروہوں کے لیے جس جزا اور سزا کی میں نے خبر دی ہے یہ خبر سراسر حق اور قطع یقینی ہے، بس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید مدنی ہے،
اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 25 میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں اللہ نے لوہا پیدا کرنے کا ذکر کیا، اس لیے اسے سورہ حدید کہا جاتا ہے۔ سورہ حدید کے بنیادی طور پر 3 مضمون ہیں۔ پہلے یہ کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ انسان اور حیوان، شجر اور حجر، جن اور فرشتے، جمادات اور نباتات، سب کے سب زبان حال اور زبان قال سے اس کی عظمت و کبریائی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا وہ تب بھی وہ ہوگا۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ ظاہر اتنا ہے کہ ہر چیز میں اس کی شان حمیدہ ہے۔ وہ باطن اور مخفی ایسا ہے کہ کوئی عقل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی اور حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جو اس صورت میں بیان ہوا دوسرا مضمون وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور دین کی سربلندی کے لیے مال جان قربان کر دینے کا حکم دیا گیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ حقیقت میں تو آسمان اور زمینوں کی میراث کا مالک اللہ ہی ہے۔ تمہاری موت کے بعد تمہارے مال و متاع اور سیم و زر کا وہ اکیلا ہی وارث ہوگا۔ پھر فرمایا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ مخلص اہل ایمان اور منافقوں کا جو حال ہوگا اسے بیان کیا گیا۔ پھر ایمان والوں کو جھنجھوڑنے والے انداز میں خبردار کیا گیا کہ وہ منافقوں اور یہود و نصارہ کی طرح دنیا کی زندگی اور اس کی ظاہری کشش سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائے اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ تیسرا مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے سامنے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کی ہے تاکہ وہ اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ نہ کھا جائے۔ سمجھایا گیا کہ دیکھ یہ دنیا سراب ہے، دھوکہ ہے، لہو و لعب ہے۔ کم عقل لوگ مال و اولاد کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، حسب و نسب پر اکڑتے ہیں، اپنی پوری زندگی اور ساری صلاحیتیں دنیا کا سامان جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے جس کی سرسبزی اور تر و تازگی دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتے ہیں، دیکھنے والے رشک کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ کوڑا کرکٹ بن کر سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے، یہ فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز زوال پذیر ہے، لیکن آخرت کی زندگی دائمی ہے اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سورت کے آخر میں اللہ سے ڈرنے والوں اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے دوہرے اجر کا اور نور عطا کرنے کا وعدہ ہے جس کی روشنی میں وہ چلیں پھریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ نور عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کی دنیا آخرت کو اچھا بنائے اور خصوصاً آخرت کے معاملات ہم سب کے لیے اللہ رب العزت آسان فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کا شدائی اور فدائی بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔